لہو حاضرین جمعہ، تمام قسم کے تعریف، بڑائی، بزرگی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے خاطر انسانوں کو جہنم کے گڑھے سے بچانے کے لیے اور انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے رات دن محنتیں، کوششیں، جد و جہد کرتے رہے، اور اللہم امتی امتی کہہ کر اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء و رسولوں کو بھیجا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم رسولوں کی، انبیاء کرام کی باتیں مانو، ان کی اطاعت کرو۔ اسی طرح سب سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ، جو کہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، مثال ہیں، رہنما ہیں، رہبر ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے لیے مثال ہیں، آئیڈیل ہیں، رہنما ہیں، رہبر ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال صرف نماز یا روزے یا زکوٰۃ یا حج میں نہیں ہیں، بلکہ زندگی کا ہر شعبہ، زندگی کا ہر موڑ، زندگی کا ہر لمحہ، چاہے ہماری زندگی کہیں بھی گزرے، ہر جگہ ہمیں محمد الرسول اللہ کو اپنا آئیڈیل، مثال اور رہنما ماننا ہوگا، تب جا کر کے ہم صحیح معنی میں مسلمان یا صحیح معنی میں مومن کہلائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس چیز کا کرنے کا حکم دیں اس کی اطاعت ہم پر واجب ہے، لازم ہے، اور جس چیز سے منع کر دیں اس چیزوں سے ہم بچ جائیں۔ اور یہ بھی غور و فکر کریں کہ اللہ کے رسول کون سا کام کیا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے اللہ کے رسول، ان کاموں میں ہمیں فالو کرنا ہے، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، تب جا کر کے ہمارا ایمان یا ہم صحیح معنی میں پکے سچے مسلمان ہوں گے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین کا یہ قول کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ محمد الرسول اللہ تمہاری زندگی کے لیے مثال ہیں، نمونہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنی زندگی شروع کرتے ہیں، چونکہ اپنے پورا رہنمائی تمام طریقہ صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں، اور چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس طریقے سے اللہ کے رسول رمضان کے روزے رکھتے تھے، جس طریقے سے جاگا کرتے تھے، صحابہ کرام کو جگاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اسی طریقے سے انہی کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنا ہے، تب جا کر کے ہمیں صحیح معنوں میں ہمارے روزے یا نماز کا مقصد پورا ہوگا۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو 12 مہینہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے ان میں سب سے مقدس مہینہ ہے۔ اب رمضان المبارک کے جو 30 دن ہیں، ان 30 دنوں میں جو آخر کے 10 دن ہیں، جو کہ 5 دن گزر چکے ہیں، یہ 10 دن انتہائی زیادہ معزز، انتہائی زیادہ مقدس اور عظمت والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان 10 راتوں میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انہی 10 راتوں میں، باقی 11 مہینوں میں یا پھر یہ رمضان کے 12 مہینوں میں بھی یہی لاسٹ 10 دنوں میں آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب یہ 10 دن یعنی جیسے آتے تھے، اللہ کے رسول پوری رات جاگا کرتے تھے، وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو پانی کا چھینٹا مارتے تھے اور انہیں جگاتے تھے کہ ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور اس شب قدر کو پا کر اپنا نام عزت داروں میں اللہ رب العالمین کے پاس لکھوا لو۔ اسی لیے اللہ کے رسول پوری رات جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور شب قدر کا اہتمام کرتے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر قرآن کریم کے اندر اس کی عظمت کو اور بڑھانے کے لیے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو قرآن ہے ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے لوگو تم لوگ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں آسمان کے فرشتے اللہ کا حکم لے کر دنیا میں نازل ہوتے ہیں، اور لیلۃ القدر مکمل سلامتی والی رات ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ اب دیکھنے میں سننے میں یہی لگ رہا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر کو کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور کوئی 1000 مہینہ نماز پڑھتا ہے، تو جو 1000 مہینہ نماز پڑھے اس سے زیادہ ثواب یہ 2 رکعت پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ اب اگر کوئی الحمد سے لے کر الحمد پوری سورت پڑھتا ہے، الحمد سے لے کر آمین تک، اور ایک انسان جو 1000 مہینہ مسلسل رات دن پڑھے، آپ اس سے زیادہ ثواب کما لیں گے صرف الحمدللہ پڑھ کر۔ یعنی آپ ایک الحمدللہ پڑھ کر 2 رکعت نماز ادا کر کے اگر کوئی انسان 1000 مہینہ مطلب لگ بھگ 84 سال 84 سال عبادت سے بہتر ہے۔ آپ آ کر کے قرآن پڑھتے ہیں، ایک صفحہ یا ایک پنہ قرآن پڑھتے ہیں، اور کوئی انسان 84 سال تک قرآن لگاتار پڑھتا رہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ نے ایک صفحہ قرآن پڑھا۔ تو اتنی فضیلت، اتنی برکت، اسی لیے اس رات کا نام رکھا شب قدر، یعنی یہ قدر والی رات ہے، عزت والی رات ہے، چونکہ اس کی فضیلت اتنی ہے۔ اگر کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے اور کوئی 84 سال نماز پڑھتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ یہ 2 رکعت کس دن؟ شب قدر کے۔ اسی لیے صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے بچوں کو جگا کر مسجد لایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو جگا کر کہتے تھے قرآن کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ اور یہی وہ شب قدر ہے کہ جس میں آسمان کے سارے فرشتے اور جبریل امین ان فرشتوں کو لے کر کے اس دنیا کے اندر آتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے اور جبریل امین شب قدر کو اس دنیا میں آتے ہیں، اور اتنے زیادہ فرشتے آتے ہیں کہ زمین میں جگہیں کم پڑ جاتی ہیں، زمین میں جگہیں کم پڑ جاتے ہیں، اور یہ سارے فرشتے مل کر کے جا کر اللہ رب العالمین کو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندہ، فلاں انسان، تمہارا فلاں بندہ اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اب جو جس حالت میں ہے شب قدر کو، چاہے وہ دنیاوی کام میں مشغول ہو یا اللہ کے گھر میں عبادت میں مشغول ہو، چاہے وہ باہر موج مستی میں مشغول ہو یا یہاں اللہ کی کتاب میں مشغول ہو، چاہے وہ باہر گل چھریاں اڑا رہے ہو یا یہاں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہو، سارے گواہی دیتے ہیں۔ اور اسی دن یعنی شب قدر کی رات اللہ رب العالمین پورے سال کا حساب و کتاب کرتا ہے۔ انسان نے پورے سال کون کون سا کام کیا ہے وہ سارا حساب و کتاب اللہ رب العالمین شب قدر کی رات کو کرتا ہے۔ اب آپ ہی سوچیں، جب حساب و کتاب ہو رہا ہو، فرشتوں کا مجمع لگا ہوا ہو، اللہ رب العالمین انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کا وہاں ناپ تول چل رہا ہو، کون سے عمل زیادہ ہیں، اور لاسٹ میں آخر میں اگر ہمارے اعمال بہتر ہوں، اگر ہم اچھے کام کریں، تو یہی فرشتے جا کر کے گواہی دیں گے کہ اللہ یہ انسان 11 مہینے میں جس گناہ میں ڈوبا تھا مولا، لیکن شب قدر کی رات کو، اس رات کی قدر کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے وہ تمہاری عبادت میں مشغول تھا، اور فرشتے سفارش کریں گے کہ اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دیا جائے، تو ان کے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ اب اگر وہ انسان جو پوری شب قدر تین شب قدر یعنی 3 راتیں گزر چکی، اللہ کے رسول نے کہا 5 راتوں میں کوئی ایک رات ہے، اب اس میں تلاش کرو جو کون سی رات ہے، اس کے لیے ہمیں 5 رات جاگنا پڑے گا، لہٰذا ہمیں چاہیے۔ اور دوسری بات، جو شب قدر کو جاگتا ہے، اللہ رب العالمین کے وہاں خاص رجسٹر، خاص نامہ اعمال میں ایسے لوگوں کو عزت دار، شریف اور نیک انسان لکھ دیا جاتا ہے۔ جو شب قدر کو جاگتا ہے اس کا نام عزت دار، نیک، متقی اور شریف انسانوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن پوری دنیا پہچان لے گی کہ یہ شب قدر کو جاگنے والا انسان ہے، یہ شب قدر کو قرآن پڑھنے والا انسان ہے، یہ شب قدر کو دعا کرنے والا انسان ہے، یہ شب قدر میں نمازیں اور مسجدوں میں رہنے والا انسان ہے، یہ پوری دنیا پہچانے گی، اور ان کا نام لکھا ہوا ہوگا عزت دار لوگ فلاں ہیں، عزت دار لوگ فلاں انسان ہیں، اور فلاں انسان عزت دار لوگ ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا اتنی فضیلت ہے، لہٰذا لوگوں کام چھوٹا ہے،
پر اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور جو انسان شب قدر کی قدر نہیں کرتا، لیلۃ القدر کی عزت نہیں کرتا، دنیاوی فحشیات میں، منکرات میں، معاصیات میں، غلط کاموں میں اور یوں ہی راتیں گزار دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے بہت ہی برا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین 29ویں پارے میں کہہ رہا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم کس لیے ڈالا گیا؟ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کس لیے آج پھینکا گیا ہے؟ تو پہلے بات تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور موج مستی کرنے والوں کے ساتھ، گل چھرے اڑانے والوں کے ساتھ موج مستی کرتے اور گل چھرے اڑایا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین 29ویں پارہ میں کہہ رہا ہے کہ جب سوال کریں گے جہنمی سے کیا کہیں گے؟ پہلے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اوپر سے کیا کرتے تھے؟ موج مستی کرتے تھے۔ یہ جہنمی کل قیامت کے دن کہیں گے۔ اور روزہ جو کہ اللہ رب العالمین نے کہا تقوی شعار بندہ بنو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، اس لیے اللہ رب العالمین نے روزہ نازل کیا، یا روزہ ہم لوگوں کے لیے فرض کیا تھا، لیکن روزہ رکھ کر بھی فرض نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے۔ روزہ رکھ کر کوئی عصر چھوڑ رہا ہے، کوئی فجر میں لگاتار نہیں آ رہا ہے، تو کوئی عشاء چھوڑ رہا ہے، کوئی تراویح، کوئی ظہر، مطلب اس کے لیے یہ چیز معنی نہیں رکھتی۔ آپ کا روزہ آپ کو 5 وقت کا نمازی نہیں بنا سکا، آپ کا روزہ آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکا، آپ کا روزہ حرام کھانے سے، رشوت لینے سے نہیں روک سکا، تو آپ خود ہی فیصلہ کریں یہ کیسا روزہ ہے۔ آپ کا روزہ جو کہ واجب ہے، لازم ہے، فرض نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، اس کو بھی کہا کہ جو اس چیز کی پابندی نہیں کر پائے آپ، تو پھر یہ کون سا روزہ ہے آپ کا؟ یہ خود غور و فکر کرنا چاہیے انسان کو، خود ہی اس کے بارے میں تفتیش کرنی چاہیے، جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ اور جب اللہ رب العالمین فرشتوں کو حاضر کر کے پوچھے گا کہ مجھے بتاؤ کون سا انسان شب قدر کو حاضر ہوا ہے، کون سا انسان قیام اللیل کیا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے من قام لیلۃ یا من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص رات کو جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص رات کو جاگتا ہے، زیادہ راتیں نہیں کہہ رہا اللہ رب العالمین، 5 راتوں میں کوئی ایک رات ہے، 5 راتیں اگر انسان محنت کر کے، اگر وہ تھوڑی سی لگن کر کے، اگر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے 5 راتیں جاگتا ہے، تو اللہ رب کے نبی کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے لوگوں کہ ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اتنا ہلکے میں لینے والی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے یوں ہی نازل کر دیا اور اللہ کے رسول زندگی بھر صحابہ کرام کو بتاتے رہے کہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے، ہمارے یہاں ایسی کوئی قدر نہیں۔ لہٰذا اس کا جواب لگے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا لوگوں، اور یہی آسمان کے سارے فرشتے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو شب قدر کی رات کو جاگتے تو تھے لیکن کسی اور وجہ سے جاگتے تھے۔ یہ تو راتیں بات چیتیں ہوتی تھی لیکن کسی اور ٹاپک پہ باتیں ہوتی تھی۔ یہ شب قدر نہ عبادت میں ہوتی تھی، نہ قرآن میں ہوتے، نہ حدیث میں ہوتی، نہ اللہ کے ذکر و اذکار میں ہوتی تھی۔ یہ فرشتے کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور اس کا بہت ہی برا اثر یا بہت برا اس کا رزلٹ نکلنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، اور 2 راتیں باقی ہیں۔ اللہ کے فضل سے کتنے خوش نصیب ہیں وہ انسان جنہیں اللہ نے توفیق دی، ہمت دی، ہدایت دی کہ بہت سارے بچے، بہت سے بوڑھے، بہت سے نوجوان اس رات میں آ کر کے اللہ رب العالمین کی کوئی نمازیں پڑھتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، تو کوئی دعا میں مشغول ہے، کوئی ماں باپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ اور تراویح میں دعا کرنا، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 10 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دے اتنا ثواب نہیں ہے جتنا کوئی اپنے باپ کے لیے دعا کرے، جتنا کوئی اپنے والد کے لیے دعا کرے تراویح میں اتنا ثواب ہے۔ اگر 10 اونٹ قربانی دے دے تو اتنا ثواب نہیں ہے۔ لہذا کام چھوٹا ہے پر ثواب بہت بڑا ہے لوگوں، اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے، اور لیلۃ القدر کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین ان کی ناقدری کرنے والوں کا، اس کا اہتمام نہ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین دردناک عذاب سے کل قیامت کے دن 2 چار کرے گا کہ ہم نے پہلے کے لوگ
1000 سال 900 سال 2000 سال زندگی پایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے یہ بات رکھی تھی دربار رسالت میں محمد الرسول اللہ کے سامنے کہ اللہ کے رسول، وہ لوگ جو پہلے 2000 3000 سال زندگی گزارتے تھے وہ تو اونچے اونچے مقام میں رہیں گے، ہم تو 80 سال 70 سال 60 سال میں وفات پا جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تم ان سے زیادہ آگے بڑھ سکتے ہو، یہی تو ہے آگے بڑھنے کا طریقہ۔ ایک دن نماز پڑھے آپ نے 84 سال کا ثواب لے لیا، ایک دن قرآن پڑھا آپ نے 84 سال قرآن پڑھنے سے بہتر آپ نے ثواب کما لیا، ایک دن آپ نے دعا کی 84 سال دعا کرنے سے بہتر آپ نے ثواب کما لیا۔ اور یہ جو اللہ نے کہا ہے نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو یہ خیر ہے، خیر لفظ خیر یہ 19-20 کے لیے نہیں ہے، یہ بس اللہ رب العالمین ایک مثال دے رہا ہے، 1000 سے زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ ہمارے بھیجے میں یہ بات گھس جائے، ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لہٰذا لوگوں اس کی قدری کریں، اس کی ناقدری سے بچیں، اور جو باقی دور آتے ہیں اس میں توبہ و استغفار کریں کہ اللہ اس مہینے میں یا ان سے پہلے ہم جو غفلت میں تھے مولا تو انہیں معاف کر، اور اب ہم جاگ رہے ہیں، اب ہمیں اللہ تو اب ہمیں توفیق دے، ہدایت دے کہ ہم ان راتوں میں جاگ کر اپنے گناہ کی بخشش کرا سکیں۔ ورنہ جہاں جہنم کی وعید ہے وہی اسی دنیا کے اندر سارے فرشتوں کی اور اللہ کے رسول کی خاص لعنت ہے اس شخص پر کہ رمضان کا مہینہ پایا اپنے گناہ کی معافی نہ کرا سکا۔ تو ایسا نہ ہو لوگوں کہ اس اور رمضان کے دن شب قدر کے دن ایک خاص فرشتے گھومتے ہیں، جو چاہے روڈ ہو، سڑک ہو، گلی ہو، محلہ ہو، آسمان سے وہ فرشتے جو باقی دنوں میں نہیں آتے ہیں، ایک خاص فرشتے اس دنیا کے اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون بندہ کیا کر رہا ہے، اور یہ جا کر وہی گواہی دیں گے، جو کچھ کر رہا ہے وہ وہی گواہی اللہ رب العالمین کے پاس دیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، آج وقت ہے، فرصت ہے، غنیمت ہے، تو اس کا ہمیں صحیح فائدہ اٹھا لینا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب چاہ کر بھی ہم نمازیں نہ پڑھ سکیں، چاہ کر بھی ہم شب قدر کی قدر نہ کر سکیں، چاہ کر بھی مسجدوں میں رات کو جاگنے کی کوشش کریں تو جاگ نہ سکیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے آج اگر اللہ نے صحت دیا ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، اگر ہمیں وہ طاقت دیا تو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے صدقات و خیرات میں اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح تیز آندھی یا تیز ہوا چلتی ہے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صدقات و خیرات میں مشغول ہونا چاہیے، اور صدقات و خیرات میں اگر ہمارے گھر میں اگر کوئی مانگنے والا آ جائے، ہمارے سامنے کوئی ہاتھ پھیلا دے، آپ کے پاس نہ ہو نہ دیجیے، لیکن انہیں ڈانٹنے کا، جھڑکنے کا، ناک چڑھانے کا، تیوریاں چڑھانے کا، منہ بنانے کا اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اجازت نہیں دیا ہے۔ بہت سے لوگ ان کے ساتھ غلط ویوہار کرتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تم یتیم پر اپنا قہر نہ دکھانا، یتیم پر اپنا غصہ نہ دکھانا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو کبھی ڈانٹ مت لگانا، مانگنے والے کو کبھی جھڑکنا نہیں، اور مانگنے والے کو ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کرنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ جو نعمت اور دولت ہے اس کو یاد کرتے رہنا، وہ جس نے دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ صدقات و خیرات کریں ہم لیکن کسی کا دل دکھا بیٹھیں، کسی کے حق میں ناگوار بات کہہ بیٹھیں کہ جو ہماری آخرت کو برباد کر دے لوگوں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے بچیں، ان چیزوں میں غور و فکر کریں، اور اس مہینے کی تقدس کو، عظمت کو سمجھ کر کے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں، کیونکہ یہ شکر گزاری کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں اگر قرآن نہ پڑھ سکیں، اگر ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں تو کم از کم کسی سے پڑھوانا چاہیے، بیٹھ کے سننا چاہیے۔ قرآن کے کسی معنی پر کسی صورت کو لے کر یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں بتائیں اس صورت کے اندر کیا ہے۔ آپ کو جو بھی صورت پسند آئے وہ سورہ آپ کہیں، کسی عالم سے، کسی مولوی صاحب سے، آپ کسی بھی سمجھدار پڑھے لکھے لوگ سے کہیں، آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ صورت کے اندر کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہ قرآن تو ہم دیکھ رہے ہیں، بچپن سے لے کے موت آ جاتی ہے کبھی سمجھ نہیں پاتے قرآن کے اندر ہے کیا۔
تو کیوں؟ کیونکہ ایک سوال یہ بھی ہوگا، اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ایک سوال یہ بھی ہوگا کل قیامت کے دن کہ تم نے قرآن کے بارے میں کچھ غور و فکر کیا کہ نہیں؟ قرآن کے بارے میں کچھ غور و فکر کیا نہیں؟ اللہ رب العالمین یہی بات قرآن میں کہہ رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں تم لوگوں نے قرآن میں غور و فکر کیا؟ کیوں نہیں تدبر کیا؟ کیوں نہیں جاننے کی کوشش کی؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑ چکے تھے؟ تمہارے دلوں میں تالے لگ چکے تھے؟ یہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں کبھی جاننے کی کوشش کی؟ کیوں نہیں تدبر کی؟ کیوں نہیں غور و فکر کرنے کی کوشش کی؟ کیا اس دل میں جنگ لگ چکا تھا؟ کیا اس دل میں تالے لگ چکے تھے؟ کیوں نہیں غور و فکر کی؟ ایک سوال یہ بھی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سارے انسانوں سے کرے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شب قدر ہو، رمضان ہو، غیر رمضان ہو، یہ سوال کے جواب سے بچنے کے لیے یا اس سوال کا صحیح جواب دینے کے لیے اس دنیا کے اندر ہمیں کچھ تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے، خود کی بھلائی کے لیے، خود کے فائدے کے لیے۔ اس میں خود کا فائدہ ہے، گھاٹا یا نقصان نہیں ہے لوگوں۔ قیامت کے دن انتہائی افسوس ہوگا، بہت سے لوگ پچھتائیں گے، اور یہ جو روزے رکھ کر بھی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اور دنیا کی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس دنیا کو تم زیادہ ویلو دیتے ہو، اس دنیا کو تم زیادہ ترجیح دیتے ہو، اللہ کی عبادت کے مقابلے میں تم اس کو کم گردانتے ہو اور اس دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی آلائشیں، زیبائشیں، خوبصورتی اور یہ دنیا کی زینت تم دیکھ رہے ہو، اس کو تم نے زیادہ اس پہ فوکس کیا، اس پہ زیادہ دھیان دیا۔ اس وقت جب انسان اس چیزوں میں زیادہ دھیان دیا، غور و فکر کیا، تو ایسے انسان کل قیامت کے دن کہیں گے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش زندگی کے لیے کوئی اچھا عمل کر لیا ہوتا۔ اور اللہ رب العالمین جب کل جنتیوں کو کہے گا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو مزے سے اس کے بدلے جو تم خالی وقت میں کیا کرتے تھے۔ مطلب خالی وقت ہے، اس وقت کوئی کام کاج نہیں ہے، اس وقت آ کر کوئی قرآن پڑھتا تھا، کوئی ذکر و اذکار کرتا تھا، کوئی نماز پڑھتا تھا، خالی وقت میں جو اللہ کو یاد کرتا تھا، تو اللہ کل قیامت کے دن کہے گا، کلوا واشربوا ہنیئا، مزے سے کھاؤ، کس کے بدلے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان خالی دنوں کے بدلے میں۔ اس کے بعد جو ان خالی وقت کا غلط استعمال کرتے تھے، پھر وہیں اس کے بعد فوراً اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، وہ کہے گا کاش آج یہ رجسٹر نہ کھولا جائے، کاش یہ حساب و کتاب آج نہ ہو، کتنا اچھا ہوگا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اور آج میرا حساب و کتاب نہ ہو، کتنا اچھا ہوگا۔ ولم ادری ما حسابیہ، یہ انسان کل قیامت کے دن کتنا اچھا ہوگا۔ یا لہٰذا اللہ رب العالمین، اور کچھ انسان کافروں کی طرح کہہ دیں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش اللہ ہمیں بھی جانوروں کی طرح آج مٹی بنا دے، مٹی میں ملا دے، ہمیں کتنا اچھا ہوگا۔ اس وقت انسان یہ کہے گا۔ اور پھر جو مال و دولت کما رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر، ذکر و اذکار چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر، جو مال و دولت کما رہا ہے، کل اسی کو لعن طعن کرے گا، کہے گا ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کہ جس مال و دولت کی وجہ سے میں دن رات ایک کرتا تھا، آج اسی مال و دولت نے مجھے لے کر کے ڈوبا۔ اور جو تکبر، جو گھمنڈ، جو فرعون کی وراثت لے کر کے میں گھوم رہا تھا، آج اسی تکبر نے مجھے لے کر ڈوبا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے لوگوں کہ یہ نہ ہو، یہ دنیا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ہی دنیا کے لیے ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کی ساری آلائشیں، نعمتیں ہمارے لیے دیے ہیں، ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن افسوس کریں اور ہمارا حال بہت ہی برا ہو۔ لہٰذا ان چیزوں میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اور یہ جو مہینہ، یہ مغفرت کا ہی مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ، ہر رات ہر مہینے، اور یہ پورا مہینہ جو اللہ رب العالمین کا ہے، رحمت کا ہے۔ فرشتے آ کر انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کون انسان؟ جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، جو اللہ کی کتاب کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، جو صحیح مجلس میں اچھے کاموں میں لگا رہتا ہے،
اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا ان مہینے میں اگر ہم اپنے گناہ کی معافی نہ کرا سکے، ان مہینے میں اگر ہم اپنے گناہ کی معافی تلافی نہ کرا کر جنت کا حقدار نہ بنا سکیں، اور 11 مہینے کی گناہ کا اگر ہم مٹا نہ سکیں، تو پھر کیا فائدہ اس رمضان المبارک کا لوگوں؟ اس میں اگر رہ کر 5 وقت کی صحیح نمازیں ادا نہ کر پائیں تو پھر کب اور موقع ہے، کب فرصت ملے گی اور کب وہ لمحہ آئے گا کہ ہم صحیح طریقے سے ادا کر پائیں؟ حاضرین جمعہ، ان تمام چیزوں کا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینے ہمیں دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو 25 دن ہم نے گزارا، کیا کیا، کون سی بدلاؤ آئی اور کس طریقے سے ہم نے گزارا، ہم نے کس طریقے سے ان راتوں کو، ان دنوں کو کس طریقے سے گزارا، یہ ہمیں غور و فکر کرنے چاہیے، تدبر کرنی چاہیے، اور اس میں تھوڑے ہوش کے ناخن لینی چاہیے تاکہ انسان کے لیے فائدہ ہو۔ کیونکہ اس مہینے کو پا کر کے اگر کوئی صحیح استعمال نہیں کرتا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ناراض ہوں گے، غصہ ہوں گے، اور اتنا غصہ کہ نہ تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین کبھی اتنے غصے میں تھا اور نہ اس غصے کے بعد کبھی اتنا غصے میں ہوگا۔ اور اس دن ایسے لوگ رہیں گے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، اللہ رب العالمین سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے کہ بہت سے انسانوں کو پوچھے گا بھی نہیں کہ تم نے کیا کیا۔ اتنے بنے رہیں گے، اتنے گناہ کیا ہے انہوں نے زندگی میں کہ اس گناہ کے بارے میں اللہ سوال بھی نہیں کرے گا کہ تم نے کیا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا نیکیاں کتنا ہیں اور اچھے کام کتنے، یہ گنا دو، یہ پوچھے گا بھی نہیں اللہ رب العالمین۔ اور فَيُسْأَلُ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے پوچھیں گے بھی نہیں۔ وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، اور یہ پیشانی گواہی دے گی یہ کتنے بڑے گنہگار ہیں، یہی پیشانی کل گواہی دے گی۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو ایسے لوگوں کو پوچھے گا بھی نہیں، اور یہ پیشانی، نواسی کہتے ہیں پیشانی کے بال کو اللہ رب العالمین پکڑے گا، والأقدام، اور یہ پیروں کو پکڑ کر کے اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے۔ تو کتنے گنہگار ہوں گے وہ انسان، کتنے نافرمان ہوں گے۔ اللہ رب العالمین تو ایک ایک کام کا حساب لے گا، کون سا غلط کام کیا، کون سا صحیح کام کیا، کون کیا کیا کون نہیں کیا، یہ پوری اللہ رب العالمین لسٹ لگا لے گا۔ لیکن ایسے لوگ بھی رہیں گے کہ اللہ اتنے غصے میں رہے گا کہ سوال تک نہیں کر کے پوچھے گا بھی نہیں۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کے گناہوں سے انہیں پاک کرے گا، انہیں کہے گا انہیں جہنم میں پھینکاؤ، انہیں جہنم میں جلدی سے ڈالاؤ، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہونے والا۔ وہ دن دیکھنا نہ پڑے لوگوں، اور وہ افسوس نہ کرنا پڑے، اس وقت اپنے سر کو مٹی میں پٹکنے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ اس دن کو دیکھنے سے پہلے یہ جو فرصت کے لمحات ہیں، یہ جو 5 دن رمضان کے مہینے ہیں مغفرت کا، ہمیں اس میں چاہیے کہ اپنے گناہ کی اللہ رب العالمین سے رجوع کریں، توبہ و استغفار کریں۔ جو انتقال کر گئے ماں، بھائی، باپ، بہن، بیٹی، ان کے حق میں دعائے خیر کریں تاکہ ان کے لیے فائدے ہوں۔ اپنے بچوں کو بھی جگایا کریں، شب قدر ہے، تاکہ ایک سوال سے آپ بچ جائیں گے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دی کہ نہیں۔ اللہ کے رسول کی پوری زندگی ہمارے لیے مثال ہے، تو کہاں ہے وہ مثال، کہاں ہے وہ رہبری، کہاں ہے وہ آئیڈیل اور وہ نمونہ جو اللہ کے رسول کے نمونہ ہے؟ ہم نے تو محمد الرسول اللہ کو اپنا نمونہ مانا ہے، ہم نے محمد الرسول اللہ کو اپنا رہبر مانا ہے، اپنا نبی تسلیم کیا ہے، تو پھر کہاں ہیں ان کی باتیں، ان کا طریقہ، ان کا منہج کہاں ہے؟ یہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا اپنے بچوں کا۔ ایسا نہیں کہ صرف ہم ہی پر واجب ہے، ہم ہی پر لازم ہے، آپ بھی پڑھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو بھی تعلیم دیں، یہ آپ پر ضروری ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اس مہینے کے روزے اللہ جو رکھ رہے ہیں ان روزوں کو تو قبولیت کا درجہ دے۔ بار الہ ہمیں شب قدر میں جاگ کر اپنے گناہوں کی بخشش کرنے کی توفیق دے۔ بار الہ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں مشغول رہنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس مہینے کی عظمت کی تقدس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ قوموا للصلاۃ۔